سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف کیا تھا اور صحابہ اکرام کا کیا موقف تھا، اور پھر آخر کیا ہوا، فیصلہ کیا ہوا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا کہا اور آگے صحابہ نے کیا کہا اور آخر فیصلہ کیا ہوا۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک مکالمہ بھی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس سے۔ مکالمہ نہ کہیں، جناب ساحل ادیم صاحب نے تو اس کو مناظرہ بنا کر پیش کیا ہے، کہتے ہیں مناظرہ ہوا، حالانکہ وہ مناظرہ نہیں تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اور وہ سمجھ گئے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ چونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر متع کو بھی حرام کیا گیا اور گھریلو گدھے کے گوشت کو بھی حرام کیا گیا، دونوں چیزیں ایک ہی حدیث میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، پیچھے آپ سن بھی چکے ہیں کہ متع کو بھی حرام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گھریلو گدھے کے گوشت کو بھی حرام کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ذہن میں یہ بات اٹکی، یہ بات آئی کہ شاید یہ دونوں ہی وقتی طور پر کسی وجہ سے حرام ہوئے تھے، اور وہ وجہ کیا تھی پیچھے آپ وہ روایت سن چکے ہیں شاید، چلے میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے، صحیح بخاری میں ہے 4227، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے حرام پکا حرام کر دیا، یا پھر سواریاں کم ہو رہی تھیں تو آپ نے کہا کہ ان کو ذبح نہ کرو، ذبح کریں گے تو سواریاں کم پڑیں، مجھے نہیں پتہ۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یعنی شک میں پڑ گئے کہ یہ ابدی طور پر حرام ہے یا وقتی طور پر روکا گیا ہے۔ بالکل دونوں یعنی متع بھی اور گھریلو گدھے کا گوشت بھی، دونوں چیزوں کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اشکال تھا، اور یہ مشہور و معروف بات ہے۔ اب ہوا کیا، ایک وقت تک وہ اس کو حلال سمجھتے رہے، متع کو بھی اور گھریلو گدھے کے گوشت کو بھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان تک واضح طور پر پہنچے، اور جہاں دیگر صحابہ نے حدیثیں سنائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی سنائیں، اور چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقام تھا، باقی جو یعنی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مقام تھا صحابہ میں، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا سمجھانا زیادہ کارگر ہو سکتا تھا، تو انہوں نے سختی سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو روکا۔ اب میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متع سے بھی روک دیا اور گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے بھی روک دیا۔ اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان رسول بیان کرنا یہ کس سیاق میں تھا، وہ دیگر روایتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ صحیح مسلم میں ہی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فقال علی رضی اللہ عنہ نے کہا مہلا یا ابن عباس، ابن عباس رک جاؤ، یہ تم کیا فتویٰ دے رہے ہو؟ متع کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے کہ متع وہ وقتی طور پر حرام تھا، تو فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا یوم خیبر وعن لحوم الحمر الانسیہ، یہ جو آپ کا موقف ہے نا کہ یہ وقتی طور پر حرام ہوئی ہیں یہ چیزیں، اس سے رک جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے بھی منع کر دیا اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے بھی پکا منع کر دیا تھا، آپ اس فتوے سے رک جاؤ۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں جو مسند ابی داود الطیالسی میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ، یہ ساری صحیح سندوں کے ساتھ ہیں، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انظر ما تفتی، عبداللہ بن عباس کیا فتویٰ دے رہے ہو تم، غور تو کرو، دھیان کرو کیا کہہ رہے ہو۔ اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعۃ وعن اکل لحوم الحمر الاہلیہ، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا، یعنی پکا منع کر دیا۔ عبداللہ بن عباس بھی مانتے تھے منع کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ کنڈیشنل منع کیا تھا یا وقتی طور پر منع کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، عبداللہ بن عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ ایک روایت میں تو اور زیادہ سخت الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انک رجل طائع، عبداللہ بن عباس آپ اس مسئلے میں حق سے ہٹ رہے ہیں، آپ پٹری سے اترے ہوئے ہیں اس مسئلے میں، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے، آپ کیوں اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ باتیں سنی تھیں، اور آپ نے پیچھے حدیث کے الفاظ بخاری مسلم سے بھی اور دیگر کتابوں سے بھی سنے، صحابہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا
یعنی ایک تو ممانت کی بات تھی، اگر یہ بھی ہوتی تو ٹھیک تھی، حرمت کے بھی الفاظ آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جب انہوں نے سنا تو ان کو تو سمجھ آئے حرام ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ڈائریکٹ یہ بات نہیں سنی، تو اس لیے ان کو یہ شبہ پڑ گیا کہ شاید اس وجہ سے ہو، اس وجہ سے ہو۔ تو جب علی رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بات سمجھائی تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس بات کو سمجھ گئے۔ کیوں؟ آپ پورے ذخیرہ حدیث کو اٹھائیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی سے کہا، روکا آئندہ یہ فتویٰ نہیں دینا، سمجھایا، وجہ بتائی کہ میں کیوں تمہیں روک رہا ہوں، فرمایا کہ کوئی دھیان سے فتویٰ دو، کیا کہہ رہے ہو، فرمایا کہ تم حق سے ہٹے ہوئے ہو اس مسئلے میں، اور آگے دلیل دی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بات سمجھ آ گئی، کیونکہ اگر کوئی ان کے ذہن میں پھر بھی اشکال ہوتا یا کوئی دلیل ہوتی تو وہ فوراً پیش کرتے کہ دیکھیں علی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن یہ بھی تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی تو دی ہے، یا اس وجہ سے منع کیا، اس وجہ سے منع کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آگے سے معارضہ نہیں کیا، بات مان گئے۔ الحمدللہ کوئی بات منقول نہیں ہے ان سے کہنا۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ خاموش رہے، بعد میں خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرنے لگ گئے جو علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سنائی تھی۔ اب یہ المعجم الکبیر طبرانی ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، اسی طرح المعجم الاوسط بھی ہے ان دونوں کتابوں میں، اور اسی طرح سنن دارقطنی بھی ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کتابوں میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ باسند صحیح ثابت ہے۔ جناب ساحل ادیم صاحب یہ صحیح سند ہے، یہ صحیح سند، وہ باطل اور مردود روایت تھی جس کو آپ صحیح سند کہہ رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے بعد یہ حدیث بیان کرنے لگ گئے تھے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللحوم الحمری وآمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللحوم الخیل ان توکلا، بیان کرتے اپنے شاگردوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا ہے اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی ہے۔ ٹیکنیکلٹی کیا ہے اگر آپ غور کریں جناب ساحل ادیم صاحب، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دو چیزوں میں کمپیریزن کر رہے ہیں، گھریلو گدھے کے گوشت میں اور گھوڑے کے گوشت میں۔ فرما رہے ہیں ایک سے نبی نے منع کر دیا اور دوسرے کی اجازت دے دی، دوسرے کی اجازت دے دی۔ یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بالکل واضح رجوع ہے، بالکل ایسے ہی جیسے متع کے موقف سے بھی انہوں نے رجوع کیا اور یہی حدیث سن کر رجوع کیا، وہ بھی موجود ہے کتابوں میں، اور یہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے وہی حدیث جو سیدنا علی سے سنی بعد میں اس کو بیان بھی کیا، اور اسی پر علامہ قرآنی حنفی ہیں 9ویں صدی ہجری کے، انہوں نے یہ بات بڑی اچھی لکھی ہے۔ انہوں نے کہا وَأَمَّا الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ فَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ حُرْمَةِ لَحْمِهَا، جو گھریلو گدھے ہیں ان کی حرمت پر اجماع ہے، یعنی ساری امت متفق ہے، وہی بات جو ہم پہلے بیان کر چکے، سارے ائمہ متفق ہیں، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، سارے ائمہ متفق ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، یہ 9ویں صدی ہجری میں ایک عالم ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کی سند قوی ہے۔ ہمارے کہنے سے شاید آپ کہتے کہ آج ہم نے قوی کر لی ہے، اس وقت تو کوئی ساحل ادیم صاحب نہیں تھے جن کے مقابلے میں ضد میں آ کر کسی نے یہ کر لیا ہو۔ تو وہ فرما رہے ہیں بسند قوی، قوی سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ فدل علی انہ رجع عن ذلک القول، اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رجوع فرما لیا تھا۔ اب آپ کے پاس کیا رہ گیا جناب ساحل ادیم سے؟ صحابہ میں سے صرف ایک موقف ملا، سب صحابہ میں سے صرف عبداللہ بن عباس کا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی رجوع فرما لیا۔ اب آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ دو باتیں آپ نے کی، وہ بہانہ کیا کہ جو ابن کثیر ابن حجر نے ذکر کیا ہے جی وہ یہودیوں کا مال جو ہے وہ تقسیم سے پہلے انہوں نے لے لیا، اس پر منع کیا، وہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ پھر آپ نے وہ روایت ابو داود والی، سنن ابی داود والی پیش کی، اور جس کو آپ نے کہا صحیح سند کے ساتھ سارے ائمہ سارے علماء نے اس کو باطل اور مردود کہا، ضعیف کہا۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ تین آرگیومنٹس آپ نے پیش کیے، بار بار پیش کیے، ہم نے ان تینوں کا جواب دے دیا۔ اور اس سے آگے بڑھنے سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک قابل ترین شاگرد ہیں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی گدھے کی حرمت کو قطعی اور ابدی مانتے ہیں۔
یہ قابل ترین شاگرد رشید ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے، اور وہ صحیح بخاری میں ہے، راوی کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا بھئی یہ گدھے کی جو حرمت ہوئی ہے کیا یہ وقتی تھی یا ہمیشہ کے لیے؟ انہوں نے کہا حرمہا البتہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر گدھے کو حرام کر دیا، گھریلو گدھے کو۔ یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس ہے، علم سیکھنے والے ہیں عبداللہ بن عباس ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا مذہب کیا بن گیا تھا آخر میں۔ اس کے باوجود بھی، اور یہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا سمجھانا ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا سننا ہے، اس کو مناظرے کی طور پر جناب ساحل عدیم صاحب نے پیش کی، یعنی ان کے علم میں ہے، یہ نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو، پتہ ہے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور علی بن ابی طالب کا باقاعدہ مناظرہ ہے اس پہ، اور علی بن ابی طالب نے تنبیہ کی کہ نبی علیہ السلام نے یہ منع کر دیا ہوا اب گدھا نہیں کھانا۔ عبداللہ بن عباس اور علی بن ابی طالب کا باقاعدہ مناظرہ اس پہ، اور علی بن ابی طالب نے تنبیہ کی کہ نبی اسلام نے یہ منع کر دیا اب گدھا نہیں کھانا۔ لیکن ہمیں یہ بات حیران ہو رہی ہے کہ بھائی علی رضی اللہ عنہ منع کر رہے ہیں، ابن عباس کو بھی منع کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی گدھے کی حلت کا فتویٰ نہ دو گدھے کھانے کا، لیکن ساحل عدیم صاحب پتہ نہیں کیوں ادھار کھائے بیٹھے ہیں گدھے کو حلال کرنے پر، مان رہے ہیں، پتہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، پھر بھی مان رہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ساحل میاں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے نا کہ غزوہ خیبر سے غزوہ خیبر کی حدیث سے گدھا حرام ہوتا ہے، آپ کیوں لڑائی کر رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے؟ آپ کیوں تانے مار رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں؟ یقین کریں میں آپ کو الفاظ سناتا ہوں، اب یہ الفاظ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں کہے انہوں نے؟ جب پتہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے گدھا حرام ہوا ہے غزوہ خیبر کی حدیث سے، پھر اس پر حملے کر رہے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ اگر گدھا حرام تھا تو پھر لہسن بھی حرام کر دیتے، حدیث تو پوری پڑھ لیں، غزوہ خیبر پورا پڑھ لیں، سیرہ پڑھ لیں، اسی حدیث سے استدلال کرنا ہے تو پھر سب چیزیں کھینچیں۔ اگر گدھا حرام تھا تو پھر لہسن بھی حرام کر دیتے، حدیث پوری تو پڑھ لیں، غزوہ خیبر پورا پڑھ لیں، سیرہ ایک دفعہ پڑھ لیں، اسی حدیث پہ استدلال کرنا ہے تو کھینچے، پھر سب چیزیں کھینچیں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ یہ ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں، یہ احناف تھوڑا کہہ رہے ہیں، یہ تو علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس سے کہ اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، اب اگر اس پہ کرنا ہے کہ لہسن پہ کیوں نہیں حرام نہیں، تو یہ علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا نا، تو پھر یہ تانے علی رضی اللہ عنہ تک گیا۔ کیوں نہیں آپ غور کرتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کے یہ آرگیومنٹس جو آپ 3 ہی پیش کر پائے، ساری ویڈیوز میں نے کھنگالی، یہ 3 آرگیومنٹس آپ نے بار بار پیش کیے۔ پہلا، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لے لیے تو اس لیے منع فرمایا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی اجازت دے دی، ابو داؤد کی حدیث۔ اور تیسرا، عبداللہ بن عباس جناب کہتے تھے کہ غزوہ خیبر والی حدیث نہ ادھر فٹ کرو۔ یہ تینوں آرگیومنٹس آپ کے بالکل باطل اور بودے ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ اب آپ کو چاہیے نہیں کہ ایک دوبارہ لیکچر دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی دیکھیں میرے یہ غلط فہمیاں تھیں میری دور ہوگی۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو قابل ستائش ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ڈھیٹ ہیں، آپ انا پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ دین کو سمجھنے کی بجائے آپ نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں کہ ایک بات کہہ دی تو اسے پیچھے کیوں آئیں۔